آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ اللہ رب العالمین نے کافروں کے اقرار کرنے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ کتنے بڑے ظالم لوگ کہ پھر بھی اس کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی شرک بھی کرتے تھے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اب ان کا اور دلائل دے کر بتایا کہ یہ تو خود بیٹیوں سے نفرت کرنے والے اور بیٹوں سے بیٹیوں کو کم تر سمجھنے والے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر بالفرض، ویسے تو اللہ کے لیے سرے سے اولاد محال ہے، ناممکن ہے، لیکن فرمایا بالفرض اس کے لیے اولاد مان لی جائے کہ تو کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں خاص طور پر بیٹوں سے نوازا، حالانکہ تم بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تر سمجھتے ہو، اور اس رب العالمین نے اپنے لیے کم تر چیز اپنے لیے رکھی اور اعلیٰ چیز تمہیں دے دی۔ تو فرمایا تم کیسے جاہل لوگ ہو۔ پھر آگے سنیے کہ تمہارا تو حال کیا ہے، وہ رب العالمین نے بتایا۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے کہ جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار جو کہ اولاد سے پاک رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، بیٹیوں سے نفرت میں ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو فرمایا یہ کافر جو رب کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں، اپنے لیے تو ان کا منہ جیسے کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی کی خوشخبری سن کے ان کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ پورا دن غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ جب یہ اپنے لیے بیٹیوں کو اس قدر ناگوار سمجھتے ہیں تو فرمایا اس خدائے پاک کے لیے بیٹیاں بتاتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی؟ یعنی ان کافروں کو شرم آنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے میں پیچھے بھی عرض کر چکا تھا، کہ اب کوئی مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ لڑکیوں کی پیدائش سے وہ بھی گھبرا جائے۔ لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو بیٹی پیدا ہونے پر گھبرانے کے بجائے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس عورت کے ہاں پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو اسے منحوس کبھی بھی نہ سمجھیے گا، کیونکہ ایسی عورت جس کے یہاں سب سے پہلے بیٹی ہو اولاد میں، وہ عورت سب سے زیادہ برکت والی ہوتی ہے۔ حدیث پاک سن لیجئے اور یہ حدیث یاد رکھیے گا۔ اگر معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا بدبخت ملے کہ جو بیٹی کو وہ منحوس سمجھتا ہو اور اس پر خوش نہ ہوتا ہو، تو اس کو یہ حدیث پاک ضرور سنائیے گا کہ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو، اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عورت برکت والی ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ بحث میں صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر جو نقص ہیں وہ دو وہ بیان کیے ہیں۔ جو عورت یعنی بیٹیاں، یعنی جو اللہ کے لیے عورت ثابت کر رہے تھے، اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں غور کریں تو اللہ کی شان یہ ہے، فرمایا کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اور جب کفار نے اللہ کے لیے بیٹیاں بتا کر اس کی اولاد ثابت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کرتے ہوئے ان کے اس نظریے کو رد کیا
اور اس آیت کریمہ میں عورت کے اندر پائے جانے والے دو نقص، دو جو عیب ہیں، وہ فرما کر کفار کی کم عقلی اور جہالت کو واضح فرمایا۔ فرمایا کہ جس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایسے نقص بھی ہوں تو فرمایا کہ وہ اولاد، وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اولاد صاحب اولاد کا جز ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جس صنف میں یعنی جس عورت میں نقص ہے، تو فرمایا وہ اللہ کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، اور اسے اللہ کی اولاد قرار دینا یہ کیسی جہالت ہے۔ اب وہ دو نقص کون سے ہیں سنیے، وہ دو نقص اللہ نے خود ہی اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا کہ زیور میں پرورش پانا یہ عورت کا ایک نقص ہے اور اس کی خوبی بھی ہے۔ اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح سنیے کہ عورت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بچپن سے لے کر جوانی تک بلکہ بڑھاپے تک عورت کو زیور سے آراستہ ہونے کی خواہش اور طلب اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہے، یہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ اور زیور کے بغیر وہ عورت اپنے حسن کے متعلق احساس کمتری ہمیشہ محسوس کرتی رہتی ہے۔ آج سونا مہنگا ہے لیکن آرٹیفیشل پھر بھی عورت استعمال کرنا چاہتی ہے، تو فرمایا یہ بات نزاکت کی علامت ہے جو ایک اعتبار سے تو خوبی ہے، یعنی یہ زیور عورت کا پہننا یہ خوبی بھی ہے اور عورت اس میں اور مزید اچھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ نقص بھی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بحث کے دوران اپنا موقف صاف بیان نہ کر سکنا، یہ دوسرا عیب اللہ نے بتایا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح بہت سے مرد ذہین ہوتے ہیں اور بحث کے دوران اپنے موقف کو اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں، اور جبکہ بعض مردوں میں بھی سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ذہانت کی کمی اور اپنا موقف وہ لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں بیان کرنے کی ان کے اندر خوبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہوتی ہیں انتہائی ذہین ہوتی ہیں اور اگر ان سے بحث ہو تو وہ بھی اپنے موقف کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتی ہے، لیکن البتہ عورتوں کی کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو اس خوبی سے آراستہ نہیں ہے۔ عموماً عورت کے اندر جذبات ہوتے ہیں اور وہ جذبات سے جلد مغلوب ہو کر سختی کے مقامات پر یا اپنی بات صحیح طریقے سے وہ بیان نہیں کر پاتی، لہٰذا قرآن کی اس جملے کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بحث کے دوران اپنا موقف صاف اور واضح طور پر بیان نہ کر پانا یہ عورت کا ایک نقص ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی کم عقلی اور جہالت کا پردہ چاک کیا۔ اب دیکھیے ایک اور اگلی آیت میں اللہ نے ان جاہلوں کے بارے میں کہ انہوں نے جو اللہ کی بیٹیاں بنایا، اب اگلی آیت سنی اللہ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیچھے سے اور اس آیت کو ملا کر علماء کہتے ہیں کہ ان دو آیات کا حاصل یہ ہے کہ بے دینوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا کر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کفر کیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی اور اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ جسے وہ خود حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کفار کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہرگز نہیں ہیں بلکہ فرشتے اس کے بندے ہیں۔ اب پھر فرمایا فرشتوں کا مذکر یا مؤنث ہونا ایسی چیز تو نہیں، یعنی فرشتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ وہ مذکر ہیں۔
اب یہ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کا مذکر و مؤنث ہونا ایسی چیز تو نہیں کہ جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے، اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئی کہ جسے وہ نقلی طور پر یعنی ان کے پاس کوئی خبر آئی ہو کہ جس سے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہیں اور عورت کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جسے وہ نقل کر رہے ہیں کسی سے پیچھے سے سن کر یا کتابوں میں، تو فرمایا جو کفار ان کو مؤنث قرار دیتے ہیں، تو اللہ نے پوچھا انہی لوگوں سے کہ ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت اللہ کے سامنے موجود تھے؟ یعنی جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اللہ نے انہیں مؤنث بنایا کہ یہ اسے بیٹیاں بنا رہے ہیں؟ وہ تو رحمان کے بندے ہیں۔ جب فرمایا یہ بھی نہیں تو فرمایا انہیں مؤنث کہنا یعنی عورت کہنا، فرشتوں کو مؤنث کہنا، فرمایا یہ محض جاہلانہ اور گمراہی کی بات ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی کہ جب کفار نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے پوچھا، دریافت کیا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو اور تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ اب ان سے حضور نے سوال کیا کہ تم نے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو بتاؤ تم کس علم کے ذریعے انہیں بیٹیاں کہہ رہے ہو؟ تو کافروں نے پتہ کیا جواب دیا، سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سچے تھے۔ یعنی یہ حضور کے سامنے یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا کہ وہ سچے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، اس گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کفار کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی۔ میرے محبوب نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے باپ دادا سچے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، اور فرمایا وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے اس بات کا جواب کل قیامت کے دن طلب کروں گا میں، اور آخرت میں انہیں سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور انہوں نے کہا، اب دیکھیں ان کی جرت دیکھیں، آگے پھر کیا کہتے ہیں قرآن وہ بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرشتوں کی عبادت، اب دیکھیے کہ یہ فرشتوں کو بیٹیاں بھی بنانے والے، فرشتوں کی عبادت کرنے والے بھی، اب یہ دیکھیں کتنے بڑے جاہل ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کی عبادت کرنے والوں نے جو کہا اللہ نے وہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ تو فرشتوں کی عبادت کرنے والے کفار نے کیسی، دیکھیے یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کر دیتا، اور جب عذاب نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رب یہی چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ انہوں نے ایسی باطل غلط بات اللہ کی طرف منسوب کی کہ جس سے یہ لازم آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام جرموں سے اللہ راضی ہے، حالانکہ اللہ جرم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے، تکذیب کرتے ہوئے فرمایا انہیں در حقیقت اللہ کی رضا کا کچھ علم ہی نہیں، فرمایا یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی آیت پر میں رکتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے اور اس کی رضا کیا ہوتی ہے، یہ فرق ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، یہ بات پہلے ذہن میں رکھیے۔ کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز سے اللہ راضی ہو اور ہر چیز کے کرنے کا
اللہ حکم فرمائے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کفر سے اور گناہ سے راضی ہو، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ لہذا کفر کرنے والا اور گناہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے ان اعمال سے راضی ہے، یا میں اللہ کے حکم کی وجہ سے میں کفر اور گناہ میں مصروف ہوں۔ یہ اگر کہے گا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے انسان کے سامنے سعادت اور بدبختی، کہ انسان فلاح کا کب پا سکتا ہے اور برباد کب ہو سکتا ہے، یہ دونوں راستے اللہ نے واضح کر دیے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان کو اللہ نے محض مجبور اور بے بس نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کا انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو اختیار کر لے، جس راستے کو اختیار کرے گا اسی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر اچھا راستہ اختیار کیا جنت کا تو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور اگر برے راستے کو اس نے اختیار کیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مجبور نہیں کیا گیا انسان کو۔ اسی لیے قرآن میں آپ نے تیسرے پارے میں سنا تھا، لا اکراہ فی الدین، اس دین میں جبر نہیں، کسی پر زبردستی نہیں، کہ زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا، نہ کسی سے زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس کی طرف آنا چاہے، جو اس سے ایک سبق لینا چاہے، جو اس سے کامیابی کے راستے پر چلنا چاہے، وہ ضرور کامیاب ہوگا اور اللہ اسے راستے دکھائے گا۔ لیکن جو آنکھیں بند کر لے، جو تعصب والے اور بدبختی اور اندھی تقلید کرتا رہے، آگے وہ آیات بھی آ رہی ہیں کہ انسان پھر اندھا بن کر کیسے وہ تقلید کرتا ہے، وہ کل کی آیات آئیں گی، آپ سنیں گے کہ کیسے انسان باپ دادا کی اندھی تقلید میں پھر کیسے برباد ہوتا ہے، جیسے یہ کافر برباد ہوئے کہ انہیں حضور بتا بھی رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، صاف دلیری سے انکار کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کی جو سنی ہے، جو غلط ہے یا صحیح ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اللہ ایسی اندھی تقلید سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور دے دے اللہ، فہم قرآن کی دولت دے دے، فہم دین کی دولت دے دے اے اللہ، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری مشکلات کو دور کر، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے اللہ، خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے، ہماری ذات سے لوگوں کو خیر ملے اللہ، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔